قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فباب صلاة الجماعة والإمامة انشاءاللہ آج ہم جماعت اور امامت کا باب پڑھیں گے، لیکن اس سے قبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی شرطوں اور نماز کے واجبات اور ارکان کا ایک اجمالی بیان آپ کے سامنے رکھیں، کیونکہ ان اصطلاحات کا بار بار ذکر گزشتہ دروس اور اسباق میں آیا ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ درس کے اختتام پر سوال کرنے والے بھائیوں میں سے کسی کا سوال تھا کہ نماز کے ارکان اور واجبات بیان کر دیے جائیں۔ میں نے اس کو ایک مناسب وقت کے لیے ٹال دیا تھا، اور حسن اتفاق کہ آپ کے اس گروپ کے جو ایڈمن ہیں، جو مجھ سے آپ سب حضرات کی طرف سے رابطے میں رہتے ہیں، نیابت کرتے ہیں آپ سب کی، سید عبدالرحیم صاحب، انہوں نے بھی مجھے کل یاد دلایا کہ مناسب ہوتا کہ جب ہم نے نماز کا طریقہ پڑھ لیا ہے تو اب ایک اجمالی نظر ان اصطلاحات پر ڈال دی جاتی، تاکہ پچھلی پڑھی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی اور لوگ سمجھ جاتے کہ شرط اور رکن اور واجب کیا کیا ہیں اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے۔ چنانچہ یہ کچھ منٹ جو آج کے درس کے شروعاتی کچھ منٹ ہوں گے، وہ انشاءاللہ ان اصطلاحات کو سمجھنے میں ہم استعمال کریں گے۔ شرط، جیسا کہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جس کے بغیر مشروط پایا نہ جائے، لیکن جس کے پائے جانے سے مشروط کا پایا جانا لازم نہیں، جس کے نہ ہونے سے مشروط پایا نہ جائے۔ شرط کے بغیر مشروط پایا نہیں جاتا۔ جس عمل کے لیے جو چیز شرط ہوتی ہے، جب تک شرط نہ پائی جائے مشروط نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے محاورہ ہے اذا فات الشرط فات المشروط، شرط فوت تو مشروط فوت، لیکن شرط کے پائے جانے سے مشروط کا پایا جانا لازم نہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط، اگر آدمی بلا وضو ہو تو جب تک وہ وضو نہیں کرتا نماز صحیح نہیں ہوگی، تو گویا کہ طہارت نماز کے لیے شرط ہوئی۔ لیکن جب آدمی باوضو ہو، جب طہارت کرے، پاکی حاصل کرے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز بھی وہ پڑھے۔ تو شرط وہ ہے کہ جس کے عدم پر عدم لازم آئے، لیکن وجود پر وجود یا عدم منحصر نہ ہو، یعنی جس کے نہ پائے جانے سے مشروط نہ پایا جائے، لیکن اگر وہ پایا جا رہا ہے، شرط پایا جا رہا ہے، تو ضروری نہیں کہ مشروط آپ کو پایا جائے۔ پاکی کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ جب آدمی پاک ہو نماز ہی پڑھے۔ یہ تو شرط کی تعریف ہے۔ ما یلزم من عدم ہی عدم المشروط، جس کے عدم سے مشروط کا عدم لازم آئے۔ ولا یلزم من وجود ہی وجود المشروط او عدم، اور اگر پایا جائے تو مشروط کا پائے جانا یا نہ پایا جانا یہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مشروط جب تک شرط نہیں پائی جائے گی مشروط نہیں پایا جا سکتا۔ تو مشروط کے پائے جانے کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن شرط اگر موجود ہے تو ضروری نہیں کہ مشروط پایا جائے۔ اور شرطیں جو ہوتی ہیں وہ خارج ہوتی ہیں، شے سے خارج ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی جو شرطیں ہیں وہ نماز سے پہلے کرنی پڑے گی، اور نماز کے اخیر تک وہ شرطیں باقی رہنی چاہیے۔ اگر بیچ میں شرط مفقود ہو گئی تو معاملہ ختم، پھر عبادت باطل ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، بنیادی طور پر تمام عبادتوں کے لیے اسلام میں 3 شرطیں ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ کیونکہ آدمی اگر مسلمان نہیں ہے تو کوئی عبادت ہی نہیں اس کی قبول ہوگی۔ تو پہلی شرط تو ہے کہ آدمی مسلمان ہو، پھر عقل ہو اس کے اندر، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، اور بالغ ہو، سوائے زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ بچے پر بھی واجب ہے اور دیوانے پر بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے لیکن کروڑ پتی ہے، کوئی بچہ ہے وہ کروڑ پتی ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، کروڑ کی جائیداد کا وہ مالک ہے، تو جو ولی امر ہے، جو دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کو
لازم ہے کہ وہ اس کے بچے کی طرف سے یا دیوانے کی طرف سے زکوٰۃ نکالے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں تو عقل اور بلوغ کی شرط نہیں ہے، لیکن اور دیگر عبادات میں، نماز میں، روزہ میں، حج کی ادائیگی میں ضروری ہے کہ آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو۔ بعض علماء نے نماز کے بارے میں کہا ہے کہ بالغ ہونا نہیں ہے، سن تمیز کو پہنچا ہوا ہو، 7 سال اور اس کے اوپر کا ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو ترک صلاۃ پر اس کی ہلکی پٹائی کرو۔ یہ سب نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ہے، ورنہ واجب اور فرض تو ہوگا جب کہ بچہ بالغ ہی ہوگا۔ چلیے، تو کچھ لوگوں نے نماز کے لیے کہا کہ سن تمیز کو پہنچ جانا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ بلوغت کو پہنچنا، گویا کہ بلوغت سے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، تو پہلے ہی سے 7 سال سے اس کو عادت ڈالو کہ 14-15 سال کی بلوغت کی عمر پہنچتے پہنچتے بچہ اس قدر نماز کا عادی اور پختہ ہو جائے کہ نماز اس سے سفر و حضر کہیں بھی نہ چھوٹے۔ تو یہ تو بنیادی شرطیں ہوئیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور نماز کے لیے سن تمیز کو پہنچنا یا بلوغت کی عمر کو پہنچنا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ حدث سے پاک ہونا۔ اب حدث حدث 2 طرح کا ہوتا ہے، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر جو بغیر غسل کے زائل نہ ہو، جیسے جنوبی ہونا یا حائضہ کا حیض سے پاک ہونا، اس کے لیے غسل ضروری ہے۔ اور حدث اصغر جس سے وضو لازم آتا ہو، جیسے بول و براز ہے، اور اسی طریقے سے ریح کا خروج ہے، جی، تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدث سے آدمی پاک ہو، یعنی اگر اس پر حدث ہے، غسل واجب ہے تو غسل کرے، وضو واجب ہے تو وضو کرے، کیونکہ لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، کہ اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول ہی نہیں کرتا، تو طہارت شرط ہوئی۔ اسی طریقے سے نجاست سے پاک ہونا، جسم بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے سطر پوشی کرنا، سطر پوشی جو مرد کی سطر ناف سے لے کر کے نیچے تک ہے، اس میں ایک سطر مغلظ ہے، یعنی جو قبل اور دبر ہے، اگلی پیچھے شرمگاہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے زانو تک ہو، گھٹنے کے اوپر تک ہو، اور اگر کپڑے میں وسعت ہے تو ہم صوب کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ موڈھا بھی ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اور سطر نیچے کا بھی سطر ڈھکا ہونا چاہیے، یعنی 2 کپڑے میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اور اگر ایک کپڑا ہو تو ایک کپڑا اگر کشادہ ہو تو اس کو گردن پہ باندھ دیا جائے، داہنے کونے کو بائیں طرف، بائیں کونے کو داہنے طرف، اور پیچھے باندھ دیا جائے تاکہ زانو کا حصہ ڈھکا جائے، اور اگر چھوٹا کپڑا ہو تو صرف کپڑ میں لپیٹ لیا جائے۔ تو بہرحال سطر پوشی واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے وقت سطر پوشی ضروری ہے۔ اس کے بعد نماز کے لیے شرطوں میں سے ایک شرط ہے نماز کے وقت کا داخل ہونا، کیونکہ جب تک نماز کا وقت نہیں آئے گا، وقت ہونے سے پہلے اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، پلٹانی پڑے گی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر کے ساتھ اللہ نے نماز فرض کی، تو نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے، یعنی رفع الیدین کر کے نیت باندھنے سے پہلے آپ کو قبلے کا استقبال کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد نماز میں آنے سے پہلے نیت، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے کوئی عبادت ہی نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب نماز سے خالی ہوتی ہے، پہلے ہوتی۔ ہم پاکی حاصل کرتے ہیں حدث سے، حدث اکبر اور حدث اصغر سے، جس طرح کا حدث ہو، نجاست سے پاکی حاصل کرتے ہیں، سطر پوشی کرتے ہیں، نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے، کھڑے ہونے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رخ ہوتے ہیں، ڈائریکشن اپنا قبلے کی طرف کرتے ہیں، اور نیت کرتے ہیں کہ ہم دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی 9 شرطیں آئی۔ چلیے صاحب، نماز کے ارکان کس کو کہتے ہیں؟ ارکان اس کو کہتے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جیسے شرط کے بغیر نماز، مشروط نماز نہیں پائی جائے گی، لیکن شرط کا تعلق نماز سے پہلے باہر سے ہے، رکن کا تعلق نماز کے اندر سے، لیکن اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی، جیسے شرط کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو اس معنی میں شرط اور رکن تو ایک ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن رکن کا تعلق داخل نماز سے۔ اب اس کے اندر کئی ہے۔ اگر آدمی، پہلی تو یہ ہے کہ صاحب آدمی قیام النماز پڑھے، اگر کھڑے ہونے کی استطاعت ہے تو آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا، خاص کے فرض نماز۔ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، جی، نماز کھڑے ہو کر پڑھو اگر اس کی طاقت ہے تو، اگر طاقت نہیں ہے تو پھر بیٹھو، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تو لیٹو، کروٹ لیٹو، لیکن قیام شرط نماز ہے، رکن نماز ہے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ،
تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، بغیر تکبیر تحریمہ کے آپ نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جب تکبیر تحریمہ کر لیا تو اب آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، ترتیب سے دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ قیام، اس کے بعد تکبیر تحریمہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب ہم پڑھ کے آ چکے۔ جب قیام ہو گیا، سورہ فاتحہ ہو گیا، تو چوتھے نمبر پر یہ رکوع کیجیے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنا، قیام کرنا۔ رکوع سے سیدھے سجدے میں آپ نہیں جا سکتے، رکوع کے بعد اٹھیں گے یہاں تک کہ اعتدال کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ چھٹی چیز، سجدہ کرنا 7 اعضاء پر، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 گھٹنے، 2 ہاتھ 2 گھٹنے 2 پاؤں، پیشانی ناک مل کے 1۔ سجدے سے سر اٹھانا، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنا، اور جملہ ارکان کو، قیام کو، رکوع سے اٹھنے کو، سجدہ کرنے کو، سجدے کے بعد بیٹھنے کو اطمینان سے ادا کرنا، جس کو اعتدال اور اطمینان کہتے ہیں۔ یاد کیجیے خلاد بن رافع کی روایت، جو رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کرتے تھے، اعتدال نہیں تھا، تو آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ پلٹو، نماز دہراؤ کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد تمام ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، قیام ہوگا، پھر رکوع، پھر قیام، پھر سجدہ، اگر کوئی پہلے سجدہ کر لے پھر رکوع کر لے، اس کے بعد قیام کرے، نماز باطل ہو جائے گی، وہ رکعت باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آخری تشہد ہے، آخری تشہد پڑھنا، تحیات میں بیٹھنا اور آخری تشہد پڑھنا۔ پھر آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی رکن نماز ہے حرام اللہ کے نزدیک، اور آخری چیز ہے دونوں طرف سلام پھیر دینا۔ پھر ایک مرتبہ دوہرا دیتے ہیں، قیام کرنا اگر طاقت ہے قیام کی تو تکبیر تحریمہ کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع سے اٹھنا سیدھا ہونا، اس کے بعد 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، سجدہ سے سر اٹھانا، پھر 2 سجدے کے درمیان بیٹھنا، نماز کے ارکان کو اعتدال اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سارے ارکان کو ترتیب وار، پہلے قیام، پھر رکوع کے بعد قیام، پھر سجدے کے بعد جلوس ترتیب سے ادا کرنا، آخری تشہد میں بیٹھنا اور تحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا، درود پڑھنا، دونوں طرف سلام پھیرنا۔ یہ سب ارکان ہیں کہ اگر ان کو کوئی سہون یا عمدن اگر چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ سہون بھی چھوڑے گا تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ ایک سجدہ چھوڑ کے اٹھ گئے دوسری رکعت میں، یاد آیا جیسے ہی قیام میں فوراً پلٹیے، دوسرا سجدہ کیجیے، پھر قیام کیجیے، اور اگر نہیں یاد آیا یہاں تک کہ جب دوسرے سجدے میں آئے یا سجدے کے مقام پر آئے تب یاد آیا، تو اب جو 2 سجدہ آپ کریں گے یہ آپ کی پہلی رکعت شمار ہوگی، اور جو پڑھی ہوئی نماز ہے 1 رکعت جس میں 1 سجدہ کیا تھا وہ رکعت آپ کی باطل ہو جائے گی۔ اور ایسی صورت میں آپ کو 4 رکعت اب یہاں سے مکمل کرنی ہے، دوسری رکعت کو پہلی رکعت گردانی ہے، اور اس کے بعد تحیات، آخری تحیات کے بعد درود پھیر کر کے دائیں بائیں سلام پھیریے، اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو کا کیجیے، اس کے بعد دائیں بائیں سلام پھیریے۔ جی، تو رکن کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، اگر سہون بھی چھوٹ جائے تو اس رکن کو پورا کرنا پڑے گا، اور پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ چلیے واجبات میں آئیے۔ نماز تکبیر تحریمہ تو کہا کہ رکن ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، جیسے رکوع میں جانے کی، جی اسی طریقے سے سجدے میں جانے کی، سجدے سے اٹھنے کی، جتنی تکبیرات ہیں جس کو تکبیراتی انتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے ہم دوسری رکن میں منتقل ہوتے ہیں تو اسی تکبیراتی انتقال کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے سب امام کے لیے اور منفرد کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، امام، منفرد، مقتدی سب کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا، ربنا ولک الحمد کہنا۔ چلیے، رکوع میں تسبیح پڑھنا سبحان ربی العظیم، اسی طریقے سے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، دونوں سجدے کے درمیان کی دعا، اور اسی طریقے سے پہلا تشہد واجب ہے کہ اس کے چھوڑنے پر سجدے سہو لازم آیا، اور پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، الحمدللہ آسان بات ہے۔ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات، امام منفرد کا سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، امام کا یا منفرد کا یا امام کے پیچھے مقتدی سب کا ربنا لک الحمد کہنا، رکوع کی تسبیح پڑھنا، سجدے کی تسبیح پڑھنا، سجدے کے درمیان کی دعا پڑھنا، پہلا تشہد میں بیٹھنا، پہلے تشہد کا اہتمام کرنا، اس میں تحیات پڑھنا۔ ماشاءاللہ، یہ واجبات ہیں، اگر ان کو جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز باطل ہوگی، اور اگر سہون چھوٹ گیا ہے تو پھر 2 سجدے سہو آپ کا انشاءاللہ تعالی کافی ہوگا واجب کے ترک کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ سب سنن قولیہ یا سنن فعلیہ ہے۔ تو یہ جو اہم چیزیں تھیں، شرائط، ارکان اور واجبات۔ شرط کے بغیر نماز نہیں، لیکن اس کا تعلق نماز سے باہر سے ہے۔ رکن کے بغیر نماز نہیں، چاہے عمدن چھوٹے یا سہون چھوٹے، اس کو پورا ہی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے
تیسرے نمبر پر واجب ہے، جس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، مکلف اس کو چھوڑ نہیں سکتا، بندے مکلف، لیکن اگر سہون چھوٹ جائے تو نماز ہو جائے گی، البتہ اس کی بھرپائی کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ اب ہم آج کے درس پر آتے ہیں۔ باب صلاۃ الجماعت والامامہ، جماعت کا باب اور امامت کا باب۔ جماعت تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھنا، اور جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو مسجد میں ہوتی ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ جمع سے ہے جماعت، جمع متفرق کو ایک جگہ کرنا، متفرق شے کو جب ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو اس کو جمع کرنا کہتے ہیں، ایک شے کو دوسری شے سے قریب کرنا، گویا لوگوں کا اکٹھے نماز پڑھنا، جہاں امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتے ہیں۔ اور امام اصل میں اما یا امو کے معنی تو ہوتا ہے قصد کرنا، لیکن امام کا مطلب یہ ہے کہ مقتدی اپنی نماز کو امام کی نماز سے مربوط رکھتا ہے، جب وہ تکبیر کہتا ہے تب ہم کہتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، جس کو فالو کیا جائے نماز کے اندر۔ جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے تب ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب وہ رکوع سے سر اٹھا لیتا ہے تب ہم سر اٹھاتے ہیں، جب وہ سر کو سجدے میں ڈال لیتا ہے تب ہم ڈالتے ہیں۔ تو مقتدی کا اپنی نماز کو امام کی نماز کے ساتھ جوڑنا اور ارکان کو اس کے بعد ادا کرنا، بعد کا مطلب ہے کہ جب وہ رکن میں داخل ہو جائے تب داخل ہونا، یہ ہے امامت۔ تو جماعت اور امامت معروف چیز ہے، بہت وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز با جماعت ادا کرنی چاہیے مسجد میں جا کر کے، اور جب جماعت ہوگی تو کوئی امام ہوگا، ایک امام ہوگا، باقی سب مقتدی ہوں گے۔ تو اچھا، یہ جماعت جو ہے، کیا کسی بھی جگہ کی جماعت مطلوب ہے؟ اذان ہو گئی، وقت داخل ہو گیا تو ہم جماعت کر لیں، یا جماعت سے مراد وہ جماعت ہے جو مسجد میں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جماعت ہے جو مسجد میں ہوتی ہے، نہ کہ ہمارے گھر کی جماعت۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر بعض حالات میں گھر میں جماعت کو بھی جائز بھی قرار دیا جائے یا صحیح بھی ہو جائے جماعت کرنا، تو بہرحال جماعت کا جو ثواب ہے وہ گھر میں جماعت کرنے والے کو نہیں ملے گا۔ حدیث ہے صلاۃ الرجل فی الجماعہ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مرد کی نماز جماعت میں کا مطلب یہ کہ جماعت مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کے گھر افضل ہے۔ مرد کی نماز جماعت میں اس نماز کے مقابلے میں جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے اور بازار میں ادا کرتا ہے، یعنی دکان پر، بازار میں اپنی دکان پر، اگر بازار میں مسجد ہے تو وہاں جماعت اگر کرتا ہے تو داخل نہیں ہے، بازار میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی دکان پہ پڑھتا ہے یا اپنے گھر میں پڑھتا ہے۔ تو جماعت کی نماز، آدمی کی نماز جو وہ جماعت سے ادا کرتا ہے، اس کے اپنے گھر کی نماز سے اور بازار کی نماز سے 25 درجے زیادہ ہے، یعنی 25 ٹائم اگر وہ ادا کرے نماز اور ایک مرتبہ جماعت سے پڑھے، اور گھر میں 25 ٹائم اسی نماز کو 25 مرتبہ دوہرائے، تو جا کر کے ثواب برابر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اتنا تو کوئی دوہراتا نہیں ہے، نہ دوہرانے کی ضرورت ہے۔ ایک بات کہی گئی کہ 25 ٹائم کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ ایک نماز کو اگر کوئی شخص 25 مرتبہ دوہرائے اور اسی کو اگر وہ جماعت سے ایک مرتبہ ادا کرے، اس کا 25 مرتبہ دوہرانا اور ایک مرتبہ جماعت سے ادا کرنا برابر ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ سے کہا ہے۔ اب یہ نہیں کوئی کہے کہ ہم 25 مرتبہ کیا گھر میں جماعت دوہرا لیں گے تو جماعت کا ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ گھر میں آپ 100 مرتبہ بھی ایک نماز کو دوہرائیں گے تو نہیں ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ گھر میں اور بازار میں 25 ٹائم نماز پڑھنے سے، بعد روایت آئے گی 27 کی بھی، 27 ٹائم نماز پڑھنا یہ افضل ہے، اس سے افضل ہے وہ نماز جو انسان کی مسجد میں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا بڑا معروف قول ہے، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات حیث ینادی بہن۔ جس کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ کل وہ اللہ سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملاقات کرے تو ان نمازوں کی حفاظت کرے، وہاں آ کر ادا کرے جہاں کے اذان دی جاتی ہے، حیث ینادی بہن، اس جگہ پہ آئے جہاں پکاری جاتی ہے، نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، یعنی اذان دی جاتی ہے، وہ ہے مسجد۔ نیز حدیث ہم پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متخلفین کے گھروں کو، جو جماعت سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، کہا کہ میرا جی چاہتا ہے یا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ حالانکہ گھر میں جماعت کر سکتے تھے لوگ، 2 آدمی ہیں تو جماعت ایک امام ایک مقتدی، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، گھر کی جماعت مطلوب نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو جماعت مطلوب ہے اور جس کی یہ فضیلت ہے اور جس کے ترک کے اوپر آپ نے گھر جلانے کی دھمکی دی ہے، وہ نماز مسجد کی ہے۔ بہت سے لوگ سلف میں گزرے ہیں
اور خلف میں بھی خود میری آنکھوں نے دیکھا ہے بعض ایسے شخص کو کہ اگر مسجد میں جماعت چھوٹ گئی تو وہ دوسری مسجد کا رخ کرتے تھے کہ اگر کہیں جماعت مل سکتی ہے تو وہاں جا کر کے نماز پڑھتے تھے، بجائے اس کے کہ سیدھے گھر جائے، ایک مسجد کے لیے آئے اور جماعت ہو گئی ہے، سلام ہو پھرا جا چکا ہے، تو معلوم ہوا کہ ارے جماعت ختم ہو گئی، تو پھر دوسری مسجد کا رخ کیا کہ وہاں اگر جماعت مل سکتی ہے تو چلو بھائی نماز پڑھ لیں۔ تو لوگ اتنا جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ لے کہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں بڑی برکت ہے، اور یہ ہے کہ بہت سے دینی و دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز اسلام کا اہم شعیرہ ہے، اہم علامت ہے، بلکہ بغیر نماز کے کوئی مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے اذان دی جاتی ہے، اسلام کا عظیم شعیرہ ہے، اسلام کی عظیم علامت ہے۔ اور اس کے بعد لوگ اپنے گھروں سے، مختلف محلوں سے، مختلف گھروں سے، مختلف اونچائیوں سے، مختلف نشیبی علاقوں سے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں، ہر جہاد طرف سے آ رہے ہیں، تو اسلام کے اس شعیرے کا اعلان ہے 5 مرتبہ جی، اس سے اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر نماز جب مسجد میں آئے تو اہل محلہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مریض ہے جو ہمیشہ آتا تھا نماز میں، اگر نہیں آیا تو اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اس کی زیارت اور اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر ہونے والی جو دروس ہے اس میں آدمی شریک ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ ڈسپلن، نظم اور ضبط نماز انسان کے اندر بہت پیدا کرتی ہے کہ وقت مقررہ پر اذان ہو، وقت پر آپ آئیں، جماعت سے نماز کا اہتمام کریں، تو انسان اپنے امور کو یا اپنے درمیان اجتماعیت کو بحال کرنے کے لیے یہ بہت محرک ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اجتماعیت کی زندگی، اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے نماز اس کے لیے بہت بڑی معاون اور محرک ہے یہ، اور اس کے علاوہ بڑے فائدے ہیں۔ پھر جب ہم ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں یہ احساس نہیں رہتا کہ کون غنی ہے، کون فقیر ہے، کون شریف ہے، کون رذیل ہے، کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے۔ یہ ماشاءاللہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو مالک اور نوکر سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ اسلام کی اجتماعیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اب آئیے تمہیدی گفتگو کے بعد پہلی حدیث جو لائے ہے وہ جماعت کی فضیلت کے سلسلے میں لائے کہ جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے، اور کتنا افضل ہے حدیث پڑھیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب27 درجة متفق علیہ، ولہما عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ب25 جزءا، وکذا للبخاری عن ابی سعید وقال درجة۔ تو رخ لے کر آئے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ سے ہے اور ابو سعید خدری سے ہے۔ الفاظ تقریباً سب ایک ہی جیسے ہیں، صرف ایک ایک لفظ کا فرق ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے لائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقیناً رسول اللہ نے فرمایا جماعت کی نماز افضل ہے من صلاۃ الفذ، اے من صلاۃ المنفرد۔ فض کہتے ہیں منفرد کو، منفرد کی نماز سے جماعت کی نماز یعنی جماعت میں نماز ادا کرنا افضل ہے ب27 درجہ، 27 درجہ، 27 گنا، 27 گنا افضل ہے، یعنی 27 ٹائم آدمی نماز پڑھے اس سے افضل ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرے۔ افضل اسی تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلاۃ الفرض میں بھی فضیلت ہے، منفرد نماز کی میں بھی فضیلت ہے، لیکن جماعت کی نماز 27 گنا اس سے افضل ہے، یعنی 27 ٹائم بیٹر ہے جماعت کی نماز۔ معلوم ہوا کہ منفرد کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگر نماز ہوتی نہیں تو پھر اس میں فضیلت کہاں سے ہوتی؟ گویا کہ منفرد کی نماز جماعت سے نماز ادا کرنے والے کی فضیلت میں تو شریک ہے، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے والے کی افضلیت ہے 27 گنا۔ تو اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا نماز کی صحت کے لیے شرط تو نہیں ہے کہ بھئی نماز قبول ہوگی تبھی جب آپ نماز پڑھو گے، جیسا کہ ظاہریہ علماء نے کہا ہے، اور ایک قول امام احمد کا بھی ہے کہ اگر کسی نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کسی بھی مسجد میں جاؤ یا کسی بھی شخص کو تلاشو جو تمہارے ساتھ کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے، تنہا نماز ہوگی ہی نہیں، باطل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ شرط ہے۔ تو جمہور امت کے علماء شرطیت کے قائل نہیں، خود حنابلہ کے یہاں بھی جو مذہب کا قول ہے، راجح قول، وہ یہی ہے کہ واجب ہے، یعنی اس کا تارک بلا عذر کے ترک کرتا ہے تو گنہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی، کیونکہ افضلیت کہا گیا۔ اس کا مطلب کہ فضیلت میں شریک ہے تنہا شخص کی نماز اور جماعت کی نماز،
فضیلت میں مشارکت ہے، افضل ہے، اسم تفضیل ہے، بیٹر ہے، زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فضیلت ایک درجہ منفرد کی نماز میں بھی ہے۔ اگر نماز ہی صحیح نہیں ہوتی اس کی تو پھر فضیلت ہونے کا کیا سوال ہے، ایک درجہ بھی نہیں فضیلت ہوتی۔ تو یہ ہوا کہ جماعت سے نماز ادا کرنا نماز کے لیے شرط تو نہیں ہے جیسے پاکی حاصل کرنا، لیکن جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے کہ سنت، یہ گفتگو آئے گی آگے، باب لے کر کے آئیں گے حدیث۔ ابھی صرف ہم فضیلت پڑھ رہے ہیں کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، جماعت سے نماز پڑھنا منفرد نماز پڑھنے سے، تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے اس کے اندر ب25 جزءا ہے، 25 گنا افضل ہے، یہاں 25 گنا۔ اچھا، 25 گنے کی روایت بخاری میں ابو سعید خدری سے آئی ہے، اس کے اندر لفظ درجتن ہے، درجہ مرہ، 25 مرتبہ پڑھنا تنہا اور جماعت سے نماز پڑھنا، جماعت افضل ہے۔ بہرحال یہ کہیں درجتن ہے، کہیں جزءاً ہے۔ عبداللہ بن عمر کی روایت میں تو درجتن ہے، ابو ہریرہ کی روایت بخاری مسلم میں سے جزءاً ہے، بخاری میں ابو سعید خدری کی روایت میں درجہ ہے، اور مسلم میں روایت جو آئی ہے ابو ہریرہ سے اس میں بھی درجہ ہے۔ تو یہ سب گویا کہ تنوع، الفاظ کا تنوع ہے، معنی سب کا ایک ہی ہے، درجہ کہیے، جزءاً کہیے، ضعفاً کہیے، یہ سب گناہ کے معنی میں ہے۔ 25 گنا، 25 ٹائم، 27 ٹائم بہتر ہے۔ اب صرف یہاں سمجھنے کا یہ ہے کہ یہ 25 اور 27 کے درمیان کیسے تطبیق دی جائے، کہ 25 لے کہ 27 لے۔ تو دیکھیے اکثر روات نے 25 کی روایت نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کی حدیث متفق علیہ ہے 27 گنے کی۔ لا الہ الا اللہ، کئی صورتیں علماء نے جمع کی ہیں، حافظ ابن حجر نے کئی صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن سب سے قریب تر جو بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 25 گنا افضل کی بشارت دی گئی تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور 2 گنا اور بڑھا دیا، کہا کہ 27 گنا۔ تو پہلے 25 آیا اور بعد میں 27 ہے، کیونکہ 27 تو مزید اللہ کا فضل ہے، تو فضل مزید تو بعد میں آئے گا نا، پہلے 25 رہا اس کے بعد 27 آیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ترجیح کی بات کہی ہے کہ ترجیح کیجیے، یعنی زیادت الثقۃ مقبولہ کی بنیاد پر 27 کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے کی ہے، لیکن اس سے بہتر جمع وہی ہے کہ 25 گنا پہلے بتایا گیا تھا اور 27 گنا بعد میں بتایا گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ دور سے آتا ہے تو 27 گنا، قریب سے آتا ہے تو 25 گنا۔ کسی نے کہا کہ بڑی جماعت میں نماز پڑھتا ہے، بڑی مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے وہاں 27 گنا، چھوٹی جماعت میں پڑھتا ہے تو 25 گنا۔ کسی نے کہا پرخطر راستے سے آتا ہے جس میں کتا بھوکتا ہے، خطرات ہے، کیچڑ ہے، راستہ لاہموار ہے، تو اس کا 27 گنا، اور قریب سے آتا ہے وہ 70 راستے سے آتا ہے۔ کئی لوگوں کے کئی اقوال ہیں، لیکن جو اقرب ہے الی الصواب ہے یا اقرب الی الفہم ہے، جو بات فہم سے قریب ہے، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قلیل کی خبر دی گئی تھی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل مزید سے آپ کو باخبر کیا اور آپ نے بتایا کہ 27 گنا افضل ہے۔ اچھا، یہ وہ منفرد ہے جس کی نماز سے 27 گنا افضل نماز ہے جماعت سے، وہ منفرد جو گھر میں بلا عذر کے نماز تنہا پڑھتا ہے۔ اگر عذر ہے، اس کو بیمار ہے مثال کے طور پر، مسجد نہیں آ سکتا، یا اور بھی کوئی دوسرا عذر ہے، تو کیا اس کو جماعت کا ثواب ملے گا تنہا پڑھنے والے کو؟ یا عذر کی وجہ سے صرف جماعت کے ترک کرنے کا جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں لگے گا، لیکن جماعت کا ثواب بھی نہیں ملے گا؟ اہل علم کی 2 رائے ہے، بہتر رائے یہ ہے کہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا اور جماعت چھوڑنے کی اس شخص کو رخصت ہے۔ تاہم اگر وہ شخص پہلے جماعت سے نماز ادا کرنے کا پابند رہا ہے اور اب وہ مریض ہو گیا ہے یا مسافر ہے جس کی وجہ سے اس کی جماعت چھوٹ رہی ہے، تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت جو ہے بخاری شریف میں کہ اذا مرض العبد او سافر، جب آدمی بیمار پڑتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے اس طرح کا جیسے کہ وہ بحالت اقامت اور بحالت صحت کیا کرتا تھا۔ تو اب کہا کہ لوگوں نے کہ دیکھیے مقیم اور صحت مند کی حالت میں جو ثواب ملتا تھا جماعت سے کرتا تھا، تو مریض سے نہیں آ رہا ہے تو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ثواب لکھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کرے گا، گناہ نہیں لگے گا، کچھ ثواب بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جماعت سے ایک شخص پڑھ رہا ہے، ایک آدمی عذر کی وجہ سے تنہا پڑھ رہا ہے، تو جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اہل علم نے یہ قول کہا ہے کہ عذر کی وجہ سے انشاءاللہ اس کو کچھ اجر تو ملے گا، لیکن جماعت کا ثواب
پورے طور پر جو 27 گنا ہے وہ نہیں ملے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ حافظ ابن رجب حنبلی اور دوسرے علماء اسی طرف گئے ہیں، واللہ اعلم۔ چلیے صاحب، اور جماعت کا اطلاق جیسا کہ کہا کم سے کم 2 پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس پہ کلام ہے، اثنان فما فوقہما جماعہ، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قابل استدلال ہے حدیث، تو اس لیے اس کو باب کا عنوان بنایا ہے، اثنان فما فوقہما جماعہ۔ حدیث کے اسی لفظ کو ہی باب کا عنوان بنا دیا۔ امام اور ایک مقتدی اگر ہے تو ماشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر مسجد میں اتنے ہی لوگ آتے ہیں، ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، تو ماشاءاللہ جماعت ہے، اور وہ تنہا نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 درجہ حاصل کریں گے۔ اور 2 آدمی میں ایک امام اور ایک مقتدی ہے، جماعت ہے، اس کے لیے سب سے صحیح اور سٹک دلیل جو ہے وہی مالک بن حویرث کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 2 ساتھیوں کو کہا تھا کہ جب لوٹو گھر اور جب نماز کا وقت آ جائے فأذنا وأقیما، تو دونوں اذان دینا اور اقامت کہنا، دونوں کا مطلب کہ ایک اذان دینا اور دوسرا ایک اذان کا جواب دے، یہ مطلب ہے، یا یہ ہے کہ جو چاہے دونوں میں سے کوئی اذان دے۔ فأذنا یعنی فلیؤذن احدکما، لیکن جب امامت کی بات یہ آئی تو کہا ثم لیؤمکما اکبرکما، تم دونوں کی امامت وہ کرے گا جو تم دونوں میں بڑا ہوگا، جو بڑا ہوگا وہ چھوٹے کی امامت کرے گا۔ عمر میں تو تفاوت ہوگا ہی نا، تو امامت کے لیے بڑے ہونے کی شرط لگائی گئی، کیونکہ وہ سب علم میں ایک دوسرے کے قریب قریب تھے۔ لیکن ازنا جو کہا دونوں اذان دینا، اس کا مطلب یہ کہ ایک جو چاہے اذان دے دے، اس لیے دونوں کی طرف ضمیر جا رہی ہے کہ تم میں کا جو چاہے، من اراد منکما، تم میں سے جو چاہے اذان دے دے، بڑا بڑھے بات بڑا بڑھے۔ لیکن امامت کے سلسلے میں چونکہ علم میں تم لوگ سب قریب ہو، اسلام لانے میں قریب ہو، اس لیے عمر میں جو بڑا ہوگا وہ امامت کرے گا۔ تو اس میں آپ نے 2 شخص کے متعلق، 2 شخص ہیں، کہا کہ تم 2 ہو جا رہے تو نماز میں، جب وقت ہو جائے نماز کا راستے میں تو اذان اقامت کا کر کے نماز قائم کرنا، ثم لیؤمکما، تمہاری امامت کرے وہ جو تم میں کا بڑا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایک امام ہے ایک مقتدی ہے، جماعت ہو گئی۔ بہت مضبوط دلیل ہے کہ 2 آدمی سے جماعت ہوگی۔ چلیے، اور ہم سمجھ کے آ چکے ہیں کہ وہ جماعت جو اصل مطلوب ہے اور جس کے لیے یہ ثواب ہے، وہ جماعت وہ ہے جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے، جہاں اذان دی جاتی ہے جماعت کے لیے۔ اب جماعت کا کیا حکم ہے، اس کے تعلق سے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ فرض کفایہ ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ یا کیا علماء ظاہریہ کے قول کے مطابق نماز کے لیے شرط ہے کہ نماز صحیح ہی نہیں ہوگی اس شخص کی جو جماعت سے نماز ادا نہ کرے؟ 4 قول ملتے ہیں اس باب میں۔ حدیث پہلے دیکھیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق علیہ واللفظ للبخاری۔ حالانکہ بخاری کا لفظ کہا ہے کہ حدیث متفق علیہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن لفظ بخاری کا ہے، حالانکہ بخاری میں لا یشہدون الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے۔ ثم اخالف الی رجال، لا یشہدون الصلاۃ کا لفظ بخاری میں نہیں، صرف مسلم میں۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان۔ لوگ عام طریقہ سے کہتے ہیں جس کے قبضے یا قدرت میں، بھئی ید مانی ید کو اگر قدرت کے بارے میں آپ لیتے ہیں یہ تعویل فاسد ہے۔ قدرت الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک الگ صفت ہے، ید اللہ تعالیٰ کی الگ صفت ذاتیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو قسم کھایا کرتے تھے وہ اسی کلمے سے کھایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لقد ہممت ان آمر، لقد ہممت اے اردت و عزمت، تحقیق کے لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، تاکید پر تاکید، میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے عزم کیا ہے کہ میں حکم دوں کچھ لوگوں کو کہ لکڑی کا حکم دوں کہ لکڑی کاٹ کر جنگل سے لائے، پھر میں نماز کا وقت جب ہو جائے تو کسی کو حکم کروں، نماز کا حکم کروں تو اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی کو حکم کروں
کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے. غور سے دیکھیے. ثم اخالف الی رجال لا یشهدون الصلاۃ، یہی لفظ لا یشهدون الصلاۃ جو ہے مسلم کا لفظ. پھر میں پیچھے سے، خالف جو خالف ہو یعنی پیچھے سے، سامنے سے نہ ہو کہ وہ دیکھے تو بھاگے، یا کھڑے ہو تو ہڑکم بچے بھاگے لوگ، پیچھے سے آؤں، مفاجئتاً، یکایک دھاوا بولنا، ریٹ ماروں، ریٹ کروں، ایسے لوگوں کی طرف میں پیچھے کے راستے سے آؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے. اب بعض روایتوں میں ہے کہ وَيُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ، اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن جماعت میں حاضر نہیں ہوتے. اب یہ نماز کون سی ہے؟ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے جس کے لیے جماعت، سب نماز با جماعت ضروری ہے، لیکن جس خاص نماز کی طرف یہاں اشارہ ہے تو مراد تمام عموماً، لیکن حدیث کے آخری الفاظ ہم پڑھیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا تھا. لیکن بہرحال صرف یہ حکم عشاء کے لیے نہیں ہے، تمام نماز کے لیے، کیونکہ جماعت تو سب کے لیے مطلوب ہے. تو کہا کہ پھر میں پیچھے سے ان لوگوں کی طرف یا ایسے لوگوں کی طرف جاؤں، رجال نکڑا ہے، آگے کا جملہ اس کی صفت ہے، لا یشهدون الصلاۃ، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے. فاحرق علیہم بیوتہم، اور ان کے گھروں کو ان کے اوپر جلا دوں، یعنی گھر جلا دوں. اب وہ گھر جو ہے تو ظاہر ہے کہ گھر جلے گا تو وہ بھی جل جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے. تو اب بعض روایت میں مسند احمد ہے جس کی سند میں تھوڑا کلام ہے کہ اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں ان کے گھر کو جلا دیتا، لیکن معنی صحیح ہے کیونکہ ان بچوں اور عورتوں پر تو جماعت ہے نہیں. لیکن بہرحال یہ ارادہ اور عزم کرنا ہی کیا کم ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر میں ان کے گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں. اچھا آگے دیکھیے، اس قدر وعید ہے اور اس قدر جماعت کی اہمیت اور ثواب ہے، اور اس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور اطاعت سے غفلت کا نتیجہ ہے. ورنہ اگر ایسے ہی لوگوں کو اگر کہا جائے جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اگر ان کو کہا جائے کہ ایک ہڈی گوشت لگی ہوئی ایک ہڈی ملے گی، یعنی معمولی سی چیز کی اگر لالچ دی جائے، یا مرماتین حسنتین، دو اچھی کھوڑیں ملیں گی، بکری کی دو کھوڑیں ملیں گی جن میں گوشت اور گودا ہوتا ہے، تو لوگ لشہد العشاء، ضرور عشاء میں حاضر ہو جائے. تو مادی چیزوں کی طرف لوگ لپکتے ہیں. اگر کہہ دیا جائے کہ جو نماز سے پڑھے گا سب کو 100 روپیہ ملے گا باجماعت، تو دیکھیے گا کہ صاحب سب کوئی باجماعت پڑھے گا. لیکن اگر کہا جائے کہ یہ اور یہ فضیلت ہے اس کی، تو پھر سستی اور کاہلی یا ضعف ایمان کہہ لیجیے اور اطاعت سے غفلت ہم لوگوں کی یہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو نماز باجماعت کا اللہ پابند کر دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، آمین. تو یہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایسے لوگ جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، جن کی نظر دنیا کے اوپر ہے، دنیا کے مال و متاع کے اوپر، اگر ان کو کوئی موٹی ہڈی مل جائے، ارقن مانے ہڈی، سمینن موٹی ہو یعنی کچھ گوشت اس پر لگا ہوا ہو. عام طریقے سے ران وغیرہ کا گوشت نکال لیا جاتا ہے اور کچھ گوشت ہڈی کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو کاٹ کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جاتے ہیں. تو اگر موٹی ہڈی ہے اور دو کھر اچھی ہے، کیونکہ اچھی اور موٹی یہ کہہ کر کے بتایا کہ انسان اچھی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. اگر صرف ہڈی ہو جس میں کچھ نہ ہو جی، اور کھر ہو جس میں کچھ گدا نہ ہو، تو کہے گا لوگ ردی چیزیں، گھٹیا چیزیں. لیکن اچھی چیز اگر ملے، چاہے وہ کم قیمت ہی کی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف لوگ لپکیں گے. لیکن 27 گنا ثواب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ایسے لوگوں کی نظر میں. نعوذ باللہ من ذلک، اللہم لا تجلی منہ. تو یہ حدیث آپ نے پڑھے، لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، اب یہ مرماتین، یہی اس کو کہتے ہیں مرماتین، مرمات کہتے ہیں، مرمات کا تسنیہ کھڑ، بکری کا کھڑ. اب بعض لوگوں نے کہا، ابو زرع الرازی نے، کہ تیر مراد ہے، تیر، دو تیر جو کمان میں لگا کے پھنساتے ہیں. لیکن سیاق و سباق سے یہ معنی صحیح نہیں. علامہ زمخشری نے کہا کہ ضعیف معنی ہے، کیونکہ عرق کا لفظ آیا ہے جو ہڈی کے معنی میں، تو اس لیے یہاں پر مرمات جو ہے وہ بکری کا کھڑ ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، بلا ضرورت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے، اور بغیر استحلاف کے. کون آپ سے قسم کھلواتا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو موقت کرنے کے لیے اور کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے آپ قسم کھاتے تھے. لا الہ الا اللہ. علامہ ابن القیم جیسا دقاق عالم، انہوں نے ذکر کیا ہے زاد المعاد کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 سے زیادہ مقامات کے اوپر قسم کھائی.
جبکہ کسی نے قسم نہیں کھلایا اور نہ آپ اس کے لیے خود کو مجبور پا رہے تھے، لیکن صرف معاملے کی تاکیدی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے آپ قسم کھاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دینی امور کے اوپر خاص کر جس کی تاکید مقصود ہو اس پر آدمی قسم کھا سکتا ہے، اور قسم کھانا جائز ہے۔ اور یہ کہ صفات کے باب میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حد ہے، ید حقیقی مراد ہے جو اللہ کے جلالت اور عظمت کے لائق ہے، اثباتا بلا تشبیہ و تنزیہا بلا تحریف و تعطیل۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفتوں کو ثابت کریں گے، نہ کیفیت بتا سکتے ہیں نہ مثال دے سکتے ہیں، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کریں گے، نہ تحریف کریں گے، جیسا کہ کسی نے ید کیا مانا اگر قدرت لیا تو تحریف کیا ہے، جس کو اپنے تعویل فاسد کہا وہی ہے تحریف کے بارے میں، اور نہ تعطیل انکار کریں گے جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ نے صفات باری تعالیٰ کا انکار کیا۔ بہرحال جو اصل بنیادی مرکزی عنوان ہے اس حدیث کا وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے اہل علم نے، خاص کر کے حنابلہ نے، جو ان کا مذہب ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، اس شخص کے لیے جس کے لیے کوئی شرعی عذر نہ ہو اس کے لیے جماعت سے نماز کی ادائیگی واجب ہے، کہ اس کے ترک کے اوپر گناہ لگے گا، واجب کا تارک گنہگار ہوتا ہے۔ یہ مفتابع قول ہے، اور یہی قول اکثر حنفیہ کا بھی ہے، بعض شوافع بھی ہیں، ابن خزیمہ ابن منذر وغیرہ بھی، ورنہ شوافع کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ صاحب فرض کفایہ ہے۔ مالکیہ، اکثر مالکیہ اور اسی طریقے سے اکثر حنفیہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ۔ بہرحال اگر سنت مؤکدہ کا تاریخ حنفیہ کے نزدیک گنہگار ہے تو صرف یہ اصطلاحی جھگڑا ہے کہ وہ سنت مؤکدہ کہیں اور حنابلہ واجب کہیں، واجب کا تاریخ بھی گنہگار اور حنفیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ کا تاریخ بھی گنہگار، لیکن حنابلہ کے نزدیک اور جمہور کے نزدیک سنت مؤکدہ کا تاریخ گنہگار نہیں ہوتا، اسی لیے اس معنی سے فرق ہے۔ لیکن حنفیہ چونکہ سنت مؤکدہ کے تاریخ کو گنہگار کہتے ہیں تو وہی ایسا عمل جس کا تاریخ گنہگار ہو وہی دوسرے علماء کے نزدیک واجب ہے۔ علی کل حال تو یہ کئی اقوال ہیں اور دلیل لوگوں نے پیش کی ہے جس میں دلیل کم ہے، شبہ زادہ ہے، لیکن دلیل کی قوت کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب وجوب صلاۃ الجماعہ، حالانکہ اتنا اختلاف ہے، مختلف ائمہ کے مختلف اقوال ہیں، اور جہاں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں امام بخاری حتمی طور پر حکم نہیں لگاتے، سمجھا کہ، لیکن یہاں پر انہوں نے کہا باب وجوب صلاۃ الجماعہ، دلیل کی قوت کے پیش نظر اقوال مخالف اقوال کی کوئی پرواہ امام بخاری نے نہیں کی، کہا جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، ایک دم دلیل ان کے نزدیک روز روشن کی طرح واضح ہے، اس لیے دوسرے کسی قول کا انہوں نے گویا اعتبار ہی نہیں کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث کو جو آپ کے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی واجب کے ترک پر ہی ہوگا، اگر سنت ہے تو سنت کے ترک کے اوپر تو کسی کا گھر نہیں جلایا جا سکتا کہ مالی سزا اس کو دی جائے اور کوئی اس پہ جل بھی جائے ضمناً، گھر کے جلنے میں وہ بھی جل جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں، اس کے مال کی کوئی قیمت نہیں، اس کے مکان کو جلا دیا جائے جی۔ اور اگر فرض کفایہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤذن یا چند لوگ نماز پڑھ لیتے، امت کو چھوڑ دیتے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے طور پر نماز پڑھ لیں گے۔ تو بہرحال فرض کفایہ یا سنت کے ترک کے اوپر اتنا بڑا عزم یہ کرے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لکڑی جمع کی جائے اور الاؤ جلایا جائے اور لوگوں کے گھروں کو جلا دیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز واجب ہے، با جماعت نماز واجب، اس لیے دلیل کی قوت کے پیش نظر ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ منافقین کے لیے تھا، منافقین کے لیے تھا۔ ارے آپ نے یہ کہا، وجہ بتائی گھر جلانے کی، ظاہری علت اور ظاہری وجہ بتائی، لا یشهدون الصلاۃ، نماز میں نہیں آتے، یہ وجہ ہے۔ منافق ہونا غیر منافق ہونا یہ بات نہیں، اور اگر منافق ہوتے، واقعی منافق جیسے کہ مدینے میں تھے جن کے دل میں کفر چھپا ہوا تھا، زبان پر اسلام تھا، مسلمانوں کی سے نزدیکی اور قربت کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو یہ لوگ تو ریاکاری کے لیے آتے تھے نماز کے لیے، بھلا ایسے لوگ گھر میں کیوں پڑھیں گے کہ آپ نے فرمایا مسجد میں نہیں آتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اور چلیے اگر جماعت کا ترک کرنا نفاق ہے، منافق کی علامت ہے، تو یہ کتنی بڑی خراب بات ہے کہ ترک جماعت کو نفاق کی علامت بتایا گیا، تو یہ خود بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو اس لیے راجح قول یہی ہے کہ صاحب اگر عذر شرعی نہیں ہے مانے مسجد میں آنے سے، تو پھر
بلا عذر کے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے، اور اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، 27 درجہ فضیلت سے محروم رہے گا، سرپرست اس کو گناہ بھی ہوگا، اور ولی امر یا جو کمیٹی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو کمیٹی ہوتی ہے، ان کو یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ سزا دیں، اور یہ ہے کہ اچانک سے بھی فساق اور فجار کو جو لہو و لعب کے مقامات پر اور فسق و فجور کے مقامات پر اکٹھے رہتے ہیں، اچانک سے اس پر ریڈ ڈالیں تاکہ ان کو لگیں ہاتھوں پکڑے، تاکہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں جو باب سے فائدہ اور حدیث سے جو ملتا ہے وہ آپ نے سنا۔ دیکھ لیجیے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جماعت سے پیچھے رہنے والے کے حق میں کیا بتایا ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا منافقین پر سب سے بوجھل نماز عشاء اور فجر کی نماز، یوں تو تمام ہی نمازیں بوجھل ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، تو تمام نمازیں ہی ان کے لیے بوجھل ہیں، خوش دلی سے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نہ اللہ کی رضا چاہیے اور نہ نماز کا ثواب ان کو مطلوب ہے، وہ تو صرف ریاکاری ہے، نام و نمود ہے۔ اور عشاء اور فجر کے اندر چونکہ اس زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا، اس لیے تفقد بھی نہیں ہوگا، حاضری بھی نہیں ہوگی کون ہے کون نہیں ہے بھائی، تو اس لیے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے تھے، کیونکہ جو مقصد ریاکاری تھا وہ مقصد تو حاصل ہوتا ہی نہ تھا، نمائش تو ہو نہیں رہی تھی، تو اس لیے پیچھے ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ سب سے بوجھل نماز منافق کے لیے، یہ تو تمام نمازیں بوجھل ہیں، لیکن سب سے اثقل اسم تفضیل کا صیغہ ہے، ثقل میں سب سے زیادہ شدید، یعنی سب سے بھاری نماز منافق کے لیے عشاء کی ہے اور فجر کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر ان منافقین کو یا منافق صفت لوگوں کو نعوذ باللہ من ذالک معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں حاضری کا کیا ثواب ہے، ما فیہما یعنی فی ادائہما بالجماع، جماعت سے مسجد میں ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو ضرور بھی ضرور ان دونوں نمازوں میں وہ حاضر ہوں، چاہے گھٹنے اور ہتھیلی کے بل چل کے آنا کیوں نہ پڑے۔ جسے بچے چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے بیٹھتے ہیں جی، اور جب بیٹھنے لگتے ہیں تو پھر آگے بڑھتے ہیں تو پاؤں اور گھٹنے کے سہارے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ اٹھتے ہیں، پھر قدم بڑھاتے ہیں۔ تو حبون وہی کہتے ہیں کہ المشی علی الیدین والرکبین، گھٹنے اور ہاتھ کے بل چلنا، لا الہ الا اللہ۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوا کہ صاحب جماعت سے پیچھے رہنا، اور خاص کر کے عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے رہنا، یہ اہل نفاق کی صفت ہے، کیونکہ نماز ان کے لیے بوجھل ہوتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے صحیح مسلم میں، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ، ہم لوگ یہی سمجھتے تھے، صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ نماز سے پیچھے رہنے والا منافق ہے، جس کا نفاق ظاہر باہر ہے۔ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ، نماز سے پیچھے نہیں رہے گا مگر وہ جو منافق ہے، معلوم النفاق ہے، نعوذ باللہ۔ ایک آدمی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ دو آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے، اگر دو آدمی اس کو میسر ہے، دو بیٹے میسر ہے، دو بھائی میسر ہے، جو کندھے پر اس کو ٹانگ کر لا سکتا ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے پاؤں گھسٹ کے مسجد آ سکتا ہے، تو آنے کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کس قدر جماعت کے حریص ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بہترین قول ہے، صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند سے منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز میں تلاشتے تھے، اور اگر نہیں پاتے، ایک دن نہیں پایا، دو دن نہیں پایا، تو بدگمانی کے شکار ہو جاتے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ آدمی پکا مسلمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہے اس کا، گویا اس کے منافق ہونے کا گمان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے ابراہیم نخعی تابعی ہیں، ان کا قول ہے کہ ایک آدمی کے منافق ہونے کے لیے کافی ہے، یا اس کی پہچان کے لیے کافی ہے منافق کے لیے، کہ مسجد کے پڑوس میں ہو اور پھر وہ مسجد میں دیکھا نہ جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب سے کوتاہی ہم سے بھی ہوتی ہے، اوروں سے بھی ہوتی ہے، یہ سب بہرحال ایمان کی کمزوری ہے اور اطاعت الہی سے بھی رغبتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کرے، آپ سب کی اصلاح فرمائے۔ ایک حدیث اور پڑھتے ہیں وجوب جماعت کے سلسلے میں، کہ جماعت سے نماز ادا کرنا واجب ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل اعمى فقال یا رسول اللہ لیس لی قائد یقودنی الی المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة
قال نعم قال فأجب رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا شخص آیا، اور یہی روایت ابو داؤد میں ہے بسند صحیح، اس میں ہے ابو رزین ابن مکتوم سے روایت کرتے ہیں، عمر بن مکتوم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نابینا شخص انی رجل ضریر البصر، میری آنکھ میں خرابی ہے، شاسع الدار، میرا گھر مسجد نبوی سے دور ہے اور مجھ کو کوئی مسجد تک لانے والا بھی نہیں۔ تین وجہ، ایک تو نابینا ہوں، گھر دور ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لانے والا نہیں، تو کیا آپ میرے لیے رخصت پاتے ہیں یا میرے لیے رخصت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے کہا اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا فاجب تب آنا ہوگا، تب آنا ہوگا، لا اجد لک رخصہ، ابو داؤد کی روایت ہے لا اجد لک رخصہ، میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا۔ ایک آدمی اندھا ہے، گھر دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، اس کا یہ حال ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو مسجد سے قریب ہے، بینا ہے، کسی رہبر کی، کسی قائد کی، کسی ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جانے والی کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر بھی مسجد میں نہیں ہوتا۔ کتنے پڑوسی آپ کو مسجد کے ملیں گے جو مسجد کے پڑوس میں رہتے ہیں اور مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے؟ پوچھیے تو گھر میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نفاق ہے، اللہ تعالیٰ اس نفاق سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال وہ رجل عامہ کون تھے؟ ابو داؤد کی روایت سے واضح ہو گیا۔ تو رخ دیکھنے سے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جہاں اجمال ہے وہاں وضاحت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک اندھا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی گھر میں پڑھنے کی، جماعت ترک کرنے کی، وہ کون تھے؟ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ حدیث جماعت سے نماز ادا کرنے کے وجوب پر واضح دلیل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندھے بعید الدیار شخص کے لیے، جس کا کوئی رہبر نہیں تھا، جس کا کوئی ساتھ دینے والا مسجد تک نہیں تھا، جب اس کو آپ نے کہا عجیب، مؤذن کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو، تو بصیر اور قریب الدار اور مسجد میں حاضر ہونے والے شخص کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ اگر جماعت کا ترک کرنا بلا عذر کے جائز ہوتا تو یہ شخص جو اہل ضرر تھا یا ضعف بصارت کا شکار تھا یا جس کی حالت ابن مکتوم جیسی ہو، اس کو تو بدرجہ اولیٰ رخصت ہونی چاہیے تھی۔ بلکہ علماء نے کہا کہ اگر نابینا شخص ہے اور کسی کو پیسے دے کر کے مقرر کر سکتا ہے کہ ہر 5 وقت کی نماز میں اپنے پڑوسی کو کہہ دے کہ تم جاتے ہو مجھ کو لیتے چلنا اور نماز پڑھوا کر کے پھر میرے گھر کے دروازے پر مجھ کو چھوڑ دینا، میں تم کو 5,000 روپیہ مہینہ دیا کروں گا۔ اگر وہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، جس پیسے پر کوئی راضی اگر ہو جائے تو اجرت پر آدمی کو رکھ لے، اگر اس کا گھر دور ہے تو نہیں آ سکتا تو اللہ اکبر۔ بہرحال یہ سب اقوال کے آئینے میں جب اپنی صورت دیکھتے ہیں تو بڑا شرم معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوتاہیوں کو دور کرے، آپ سے کوتاہیوں کو دور کرے، اور نماز کا اور باقاعدہ جماعت سے نماز کی ادائیگی کا اللہ پابند بنائے۔ کہا جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہو، اب اذان کی آواز مرادی لاؤڈ اسپیکر کی نہیں ہے، بلکہ نارملی لاؤڈ اسپیکر کے وجود سے پہلے عہد نبوی میں جو اذان ہوتی تھی، اونچی جگہ پہ چڑھ کر کے آدمی نیچرلی آواز سے، جس کی آواز اونچی ہو، وہ اگر آواز دیتا ہے، اذان دیتا ہے، پکارتا ہے، اس کی آواز جہاں تک جا سکتی ہے اتنے تک کے لوگ مطلوب ہیں۔ گویا 1 کلومیٹر اگر جاتی ہے تو 1 کلومیٹر تک کے لوگ آئے اذان سنتے ہیں تو، اور نہیں سنتے ہیں تو بھی، اور آج کل تو خیر گھڑیاں ہیں، وقت سب کو معلوم ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ دور کے ہیں، 2 کلومیٹر کے ہیں، 3 کلومیٹر کے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مجبوری ہے کہ اگر کوئی مسجد نہیں ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھیں، ان کے لیے جماعت کی حاضری نہیں۔ لیکن جو جماعت جو سن رہا ہو، آپ بغل میں ہیں تو سنتا ہی رہتا ہے، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی اذان دی جائے تو گرد و رواح کے لوگ تو سنتے ہی ہیں، 100 200 500 400 میٹر کے اندر کے لوگ۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کلومیٹر ہو یا 1.5 کلومیٹر ہو، یہاں تک کہ جہیر الصوت کی آواز بلا مائک کے جائے گی، بلا لاؤڈ اسپیکر کے جائے گی، اتنے دور کے لوگوں کو مسجد میں آنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث اور دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے۔ کہتے ہیں مرفوع حدیث لے کر آئے ہیں ابن عباس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو کوئی اذان سنے اور مسجد نہ آئے، فلا صلاۃ لہ الا من عذر، تو اس کی نماز ہی نہیں مگر یہ کہ عذر۔ اسی سے دلیل کا استعمال کیا ہے ان لوگوں نے جو جماعت سے نماز ادا کرنے کو نماز کی صحت کے لیے شرط مانتے ہیں کہ اگر جماعت سے ادا نہیں ہوئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کیا فلا صلاۃ لہ،
الا من عذر، اب عذر ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن بلا عذر کے ہے تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ راجح قول یہ ہے جس پر متفق علیہ رد حدیث رد کرتی ہے کہ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفرد، افضل ہے، گویا کہ ایک درجہ فضیلت منفرد کی نماز میں بھی ہے، تو نماز صحیح کیسے نہیں ہوگی؟ کہ یہ حدیث جس کے موقوف اور مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، یہ ٹکرا رہی ہے متفق علیہ روایت سے، لہذا یہ قول صحیح نہیں۔ یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ فلا صلاۃ لہ، لا کو نفی کمال کے لیے مانیے، کیونکہ وجوب والی جو روایت ہے کہ جماعت سے نماز واجب ہے، اور یہ جو شرطیت کو ثابت کر رہی ہے، یہ دونوں روایت کے درمیان جمع اور تطبیق کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو لا کو کمال کی نفی کر دیے کہ مکمل نماز نہیں ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکمل نماز نہیں ہوگی، یعنی وہ گنہگار ہوگا، الا یہ کہ اس کا عذر۔ ابن ماجہ نے، دارقطنی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ابن حبان نے، حاکم نے کہا کہ سند مسلم کی شرط پر ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کو موقوف کہا ہے، کیونکہ شعبہ کے بڑے جو تلامذہ ہیں انہوں نے یا جو ثقات ہیں، اثقل لوگ ہیں، انہوں نے جو روایت کی ہے وہ ابن عباس سے موقوفاً بیان کی ہے۔ حالانکہ بعض دوسرے لوگ ہیں، حشیم ہیں، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن غزوان ہیں، انہوں نے مرفوعاً بھی بیان کیا، لیکن موقوف جو روایت ہے وہ زیادہ قوی سند ہے، اس لیے حافظ ابن حجر نے دیکھا نا، انہوں نے جو ریمارک کیا ہے ولیکن رجح بعضهم وقفہ، گویا کہ ان کا بھی میلان اسی طرف ہے کہ حدیث وجوب پر دلالت کرنے والی ہے، وجوب پر دلالت کرنے والی ہے، اور یہ کہ صاحب موقوف روایت ہے۔ تو اب جو واجب کا قول ہے اور ابن حزم ظاہری کا قول، جو حنابلہ کا ایک قول ہے کہ رکن ہے، شرط ہے جماعت سے نماز ادا کرنا نماز کی صحت کے لیے، میں نے بتایا نا کہ ایک تو موقوف ہے یہ روایت جس سے استدلال آپ کرتے ہیں کہ بلا جماعت نماز پڑھیں گے بلا عذر کے تو نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایک تو یہ کہ موقوف روایت ہے یہ، اور دوسری کہ اگر تسلیم کر لے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ نفی کمال پر اس کو محمول کرے، نہ کہ نفی صحت پر، تاکہ روایتوں کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت کی، اور ہمیں اس کے ساتھ مل کر 2 رکعت پڑھنا ہے جماعت میں، تو کیسے پڑھا جائے؟ آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جب آپ اقتدا کر رہے ہیں، اس کو امام بنایا ہے، تو 4 رکعت ہی پڑھنا پڑے گی، ورنہ پھر آپ اس کو اکیلا پڑھنے کے لیے چھوڑ دیجیے۔ آپ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھ کر کے سلام نہیں پھر سکتے۔